وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. وقت ہوا ہے ملاقات کا ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی کے ساتھ. ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور ماہر ہیں طب نبوی کی. 25 سال سے مریضوں کا علاج کر رہی ہیں. ڈریب کی ایڈوائزری کمیٹی میں شامل ہیں جو ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر ذکیہ آپ سے آج وہ پوچھنا چاہوں گی داغ دھبوں کے بارے میں. ایک وہ داغ دھبے ہوتے ہیں جن کے اشتہار مختلف چینلز پہ چلتے بھی رہتے ہیں, کپڑوں پہ آ گئے, ادھر آ گئے, دیوار پہ آ گئے, لیکن ایک داغ دھبے ہیں جو ہمارے چہروں پہ آ جاتے ہیں. اور ہماری بہت سی بہنیں ہیں جو بہت پریشان رہتی ہیں, اپنا چہرہ دیکھتی ہیں اس میں شیشے میں اور پھر کہتی ہیں کہ میرے چہرے میں نہ وہ گلو ہے نہ وہ شائن ہے اور بہت سے وہاں پہ دھبے پڑ رہے ہیں. تو کیا ہمیں طب نبوی میں ایسی چیزوں کا بھی علاج ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, ایسی چیزوں کا طب نبوی میں بہت اچھا علاج ملتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ورس اور زیتون کا تیل استعمال کیا کرتی تھیں. ایک حصہ ورس لے کر اس کو 12 حصے زیتون کے تیل میں ملا کر بہت دھیمی آنچ پہ آگ پہ رکھتی تھیں, اور ابھی وہ بوائلنگ سٹیج پہ نہیں آتا تھا تو اس کو پہلے سے ہی چولہا بند کر دیتی تھیں, اور چولہا بند کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے اور پھر اس تیل کو استعمال کیا کرتی تھی چہرے پہ لگانے کے لیے. اچھا, یہ ورس کا تھوڑا سا آپ بتائیں گے ہمیں کیا چیز ہے؟ ورس ایک ہرب ہے, ایک جڑی بوٹی تو نہیں ہے, لیکن جیسے زعفران ہوتا ہے, زعفران کے ساتھ ہی یہ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور زعفران ہی کی شکل کی ہوتی ہے. اچھا. جو اورنج کلر کی ہوتی ہے وہ تھوڑی آپ کہہ سکتے ہیں لو کوالٹی یا گھٹیا قسم ہے, لیکن جو انار کے کلر کی ہوتی ہے سرخی مائل, وہ اچھی اعلیٰ قسم ہے اور وہی اصل میں چہرے پہ نکھار لانے والی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لوشن کو جو کہ وہ بنا لیا جاتا ہے ورس اور زیتون کے تیل کے ساتھ, اس کو وہ چہرے پہ لگایا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کو بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں, یا تو رات کو سوتے وقت, ٹھیک ہے, اور یا پھر 1 سے 2 گھنٹے کے لیے دن میں لگا دیا کرتی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چہرے کو دھو کے خشک کر لیا جائے, اور پھر ابھی تھوڑا جیسے نمی ہوتی ہے چہرے پہ اس حالت میں اس کو لگایا جائے تو زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. جیسے پسینہ آیا ہوا ہے یا منہ پہ صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں, اس میں ایسے میں لگا لیں تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوتا اس کو لگانے کا, اور بہت زیادہ دیر تک بھی نہیں لگانی چاہیے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں طب نبوی میں, اس میں قسط البحری ہے. یہ بہت پیاری ہرب ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جلد پر بھی اس کے بہت اچھے اثرات ہیں. اچھا. اس کو نہ صرف یہ کہ اسکن کی خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, بلکہ اگر ہاتھ جل جائے یا کٹ جائے یا کوئی زخم ہو یا کوئی پھوڑا جو ٹھیک ہونے میں نہ آ رہا ہو, اس کے اوپر اگر اس کو لگا لیا جائے تو یہ فوری افاقہ دیتی ہے. اچھا. تو چہرے کے جو چھائیاں ہیں, داغ دھبے ہیں اور پگمنٹیشنز, اور اس کے علاوہ ایکنی اور پمپلز پر بھی اس کا بہت اچھا اثر ہے. یعنی یہ ایک ایسی ہرب ہے یا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے چہرے کے 99% پرابلمز جو ہے وہ سالو کر دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اتنی جو لوگ آرٹیفیشل کریمز اور بہت سی ایسی چیزیں دیکھ کے کہ بھی اس سے ہمیں ہمارا رنگ سفید ہو جائے گا, اس سے ہمارے رنگت کوئی ہو جائے گا, اس کی بجائے اگر وہ نیچرل یہ والی چیزیں جو طب نبوی میں موجود ہیں استعمال کریں تو سکن بھی صاف ہوگی, داغ دھبے بھی جاتے رہیں گے, اور بہت سے مسائل ایسے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. کوئی ڈائٹ میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تاکہ ان سے یہ جو چھائیاں ہیں, داغ دھبے ہیں, پمپلز ہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں؟ جی ہاں, ہماری غذا کا ہماری زندگی میں بہت عمل دخل ہے, اور کہتے ہیں نا سکن کی جو خوبصورتی ہے وہ دراصل ہمارے کھانے پینے سے ہی تعلق رکھتی ہے. اگر ہمارا کھانا, ہماری غذا جو ہے وہ متناسب ہے, متوازن ہے, تو ہماری جلد کے اوپر بیماریاں کم آتی ہیں. لیکن جب ہماری کھانے پینے میں بے احتیاطی ہوتی ہے یا اس میں ہم توازن نہیں رکھ سکتے, میٹھا بہت زیادہ کھا رہے ہیں یا گرم مسالے چیزیں, مسالے دار چیزیں, آئلی چیزیں اور بہت زیادہ قسم کے گوشت, تو ایسے میں پھر سکن ریئیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. بہتر ہوتا ہے سبزیوں کا استعمال جتنا کثرت سے کیا جا سکے کرنا چاہیے, اور سبزیوں میں سے بھی سب سے اچھی سبزی جو ہے وہ کدو ہے. اچھا. کدو جو ہے پمکن,
یہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں کہ جب مچھلی نے ان کو نگل لیا اور ان کی سکن خراب ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کدو کی بیل اگائی اور اس پہ کدو لگائے اور ان کو حکم دیا کہ اس کو لگاؤ بھی صحیح اور اس کو کھاؤ بھی صحیح. بالکل صحیح. اور آپ تھوڑے ہی دنوں میں بالکل ٹھیک ہو گئے. اور آج کل کے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے گھر آئیں اور اگر اماں نے کہہ دیا کہ بیٹا آج کدو پکے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ہم تو بھوک نہیں ہے, کھانا نہیں کھائیں گے یا کچھ اور بنا لیں گے یا باہر سے کھائیں گے. ان کو کدو کی اہمیت کا نہیں پتا نا. کدو تو ہمارے دماغ کے سکون سے لے کر بہترین نیند اور ذہنی سکون اور معدے کی جو تقویت ہے اس کو بحال کرتا ہے, بھوک بڑھاتا ہے. جن بچوں کو بھوک نہیں لگتی ان کو کسی بھی طریقے سے آپ کدو کھلانا شروع کر دیں, آپ دیکھیں گے جو مائیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے بچے کچھ کھاتے نہیں, ان کو بھوک نہیں لگتی, اگر وہ چپکے بھی ان کو کدو کھلانا شروع کر دیں کسی بھی بہانے, بالکل, تو وہ آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے کہ ان کی بھوک واپس آ جائے گی. ہم نے کبھی بچوں کو چونکہ کدو نہیں کھلایا ہوتا لیکن ہم شکایت کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کھانا صحیح طرح سے نہیں کھاتے. اچھا, جلد کے مسائل میں ایک اور بہت زیادہ مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہے, یا بہت ڈرائی سکن ہے اس کے لیے پریشان رہتے ہیں, یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی میری آئلی سکن ہے اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے. تو ان کو کیسے ایک بیلنس میں لایا جائے یا ان کو کیا چیزیں ہم بتا سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جو طب نبوی میں چیزیں ہیں وہ آل کائنڈ آف سکن ڈیزیزز کے لیے ایک ہی چیز ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ہر طرح کی تکالیف, یعنی چاہے وہ ڈرائی سکن کے لیے ہیں یا آئلی سکن کے لیے, دونوں میں ایک ہی چیز استعمال ہوتی ہے اور دونوں طرح کی جلد جو ہے وہ اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی ہے, بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. بلکہ یہ ایک بہت زیادہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے مختلف کمپنیز نے لوگوں کو ٹریپ کیا ہوا ہے اور ان کو گمراہ کرتے ہیں اور نارمل ڈرائی اور اس کے چکر میں ڈال کے خوب کماتے ہیں. ایکسٹرا آئلی سکن, بالکل ان سے خوب کمایا جاتا ہے, اور ہزاروں روپے کی ایک کریم, چھوٹی چھوٹی ڈبی اتنی بڑی ہوگی اور اندر کریم تھوڑی سی ہوگی, یا یہ کہ ہمیں اس سے بڑی تسکین ملتی ہے کہ اتنے مہنگی کریم لے کے شاید ہماری سکن بہت خوبصورت ہو جائے گی. بالکل صحیح. میں سمجھتی ہوں کہ جتنی خوبصورتی وضو سے آتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں آئے گی. صحیح بات کی آپ. اور آپ اگر اس کے علاوہ نیچرل چیزوں سے لیں تو آپ کو ڈرائی سکن کے لیے بھی وہی چیز اتنی ہی کارآمد ہے جتنی کہ آئلی کے لیے. مثال کے طور پر قسط البحری ہے, اس کو آپ شہد اور گلاب کے عرق کے ساتھ ملا کر اگر چہرے پر لگائیں تو نہ صرف یہ کہ یہ چہرے کے داغ, دھبے اور پمپلز اور ایکنی وغیرہ کو فائدہ دے گی, بلکہ یہ چہرے کے بالوں کو بھی کم کر دیتی ہے. اچھا جی, آج کے دور میں پولیسسٹک اووریز کے ساتھ چہرے کے بالوں کا, فیشل ہیئر کا بہت زیادہ یعنی یہ کامن ہو گیا پرابلم. اس میں قسط البحری اپنا بہت بڑا عمل رکھتی ہے کہ اگر اس کو پابندی سے لگایا جائے, اور 1 گھنٹہ بھی اگر آپ ڈیلی لگا لیں اس کو چہرے پر, اور لگانے کا طریقہ پھر وہی ہے کہ آپ یا تو وضو کرنے کے بعد یا منہ کو دھونے کے بعد, اور ہلکا تھوڑا گیلا بھی ہو اور تھوڑا خشک بھی ہو اس وقت, یعنی بہت گیلے پہ بھی نہ لگائیں اور بالکل ڈرائی پہ بھی نہ لگائیں. اس وقت لگائیں تو وہ آپ کے چہرے کے بالوں کو کمزور کر دیتی ہے, اور جو موٹے بال ہیں وہ تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں, لیکن ہلکا پھلکا رواں جو ہے وہ باقی بچ جاتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ بالوں کے لیے فائدہ مند ہے, اسی سے آپ کے ایکنی اور پمپلز بھی ٹھیک ہوں گے, اسی سے آپ کے سکارز, چھائیاں, پگمنٹیشنز وہ بھی ہیل ہو ساری ٹھیک ہو جاتی. بالکل. اچھا, اس طرح کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی نہیں ہے لیکن ہمارے جسم پہ جھریاں پڑنی شروع ہو گئی ہیں. کچھ لوگ تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں یہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم اپنی عمر سے ذرا ینگ نظر آئیں, اور اگر آپ مارکیٹ میں جائیں جہاں ایک طرف یہ بیوٹی کریمز اور اس قسم کی چیزوں کی بھرمار ہے, یہ اینٹی ایجنگ جو کریمز ہیں اور اینٹی رنکل کریمز ہیں یہ بھی بہت زیادہ مارکیٹ میں آ گئی ہیں, اور لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں, ڈے کریم, نائٹ کریم اور فلاں یہ الٹرا وائلٹ لائٹ سے بچنے کے لیے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے, آرٹیفیشل چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں؟ ہمارے عوام جو ہیں بہت بھولے ہیں, ان بیچاروں کو نہیں سمجھ آتی. وہ جب انہیں کوئی ایک نعرہ لگاتا ہے کہ ہمارے پاس آپ کی خوبصورتی کے لیے حل موجود ہے, وہ فوراً ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, اور وہ نہیں سوچتے کہ ہماری جیب اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں. بالکل وہ مہنگی سے مہنگی, اور جتنی مہنگی چیز ہوگی اتنا زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ تو ضرور ہی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے. حالانکہ اگر آپ مسنون چیزوں سے رہنمائی لیں, ہماری ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کو استعمال کرنے سے رنکلز بھی ایون نہیں پڑتے چہرے پر.
اب دیکھیں ایک تو ہے ایج فیکٹر. ٹھیک ہے. اگر آپ 70 سال کے ہو گئے ہیں تو کیا پھر بھی رنکلز نہیں پڑیں گے؟ پڑیں گے نا. وہ تو ایج 70 فیکٹر ہے. سال کے ہو کے آپ مان لیں کہ اب میری یہی عمر ہے, میں 50 سال یا 30 سال کی نہیں لگ سکتی یا نہیں لگ سکتا. جی ہاں, لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی جیسے شہد ہے اور یہی انگوری سرکہ پیور والا, سٹرک ایسڈ والا نہیں, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ایپل سائڈر ونیگر. ان دونوں کو یعنی انگوری سرکہ اور شہد کو ہم وزن ملا لیں. جی, اگر آپ ان دونوں چیزوں کو اور ساتھ میں اگر ہو سکے تو آپ یعنی تھوڑی سی, کیونکہ انگوری سرکے کے ساتھ تھوڑی بدبو سی آتی ہے نا, ہم یوز ٹو نہیں ہوتے تو ہمیں اسمیل کچھ اچھی نہیں لگتی, تو اس میں پیور گلاب کا عرق ڈال لیں, خالص گلاب کا, جس میں واقعی خوشبو ہو لیکن وہ آرٹیفیشل خوشبو نہ ڈالی گئی ہو, ایسنس وغیرہ اس میں نہ ڈالا گیا ہو, نیچرل پھولوں کی ہی خوشبو ہو. ان کو ملا کر اگر ہم چہرے پر لگا لیا کریں, رات کو اگر لگا کے سوئیں ہر روز, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے کی جھریاں اور رنکلز جو ہیں وہ بہت حد تک مینیج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کو بھی لگانے سے پہلے چہرے کا دھونا اور پھر اس کو ہلکا تھوڑا تھوڑا خشک کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ اوور نائٹ بھی لگا رہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر جو دوسری کستل باہری وغیرہ ہیں ان کو 1 گھنٹے سے زیادہ نہ لگائیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے پاس بہت سمپل راستے موجود ہیں اور وہ لگانے کے طریقے بھی بڑے آسان ہیں, اور ہم اپنے آپ کو زیادہ اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں. بہت سی آرٹیفیشل پروڈکٹ سے اپنے آپ کو آسانی سے بچا سکتے ہیں, اپنا خرچہ بھی بچا سکتے ہیں, اور اس کو ایک عبادت کا طریقہ جو ہے جو کہ ہماری اسکن کے لیے وہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, ہمیں آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسکن کیئر کے لیے بھی ہمیں طب نبوی میں بہت سے طریقے ملتے ہیں, لیکن جہاں اسکن کی بات ہو یاد رکھیے گا کہ ایک وہ جملہ بولا جاتا ہے نا کہ بیوٹی از جسٹ اسکن ڈیپ. اصل انسان کی جو چہرے پہ گلو آتا ہے وہ وضو سے آتا ہے, وہ اللہ کی عبادت سے آتا ہے, اور اپنے اعمال کو اوور آل درست کرنے سے آتا ہے.